جب عزازیل یعنی شیطان نے نافرمان اور کافر جنات سے زمین کو صاف کر دیا، اب زمین پر کوئی بھی کافر جن نہیں تھا، صرف وہی باقی تھے جو مومن تھے۔ تو اب شیطان نے زمین کی حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب اس کا حال یہ تھا کہ کبھی تو آسمان پر جاتا تھا، کبھی زمین پر آتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے علل اعلان دعویٰ کر دیا کہ بس اب جو کچھ ہوں وہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات میں چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، علم اور طاقت کے اعتبار سے مجھ سے نہ کوئی بہتر ہے، مجھ سے نہ کوئی افضل ہے۔ اور تو اور کہنے لگا کہ اب اگر خدا نے بھی زمین کی اس عظیم حکومت کو مجھ سے لینا چاہا اور مجھے بے دخل کر کے میری جگہ کسی اور کو مقرر کیا تو میں ہرگز اس کی خلافت کو قبول نہیں کروں گا اور بھرپور طریقے سے میں اس کی مخالفت کروں گا۔ اب شیطان عالم تکبر میں رہنے لگا، فرشتوں کے درمیان ہمیشہ اپنے فضائل اور کمالات پڑھنے لگا۔ اسی دوران فرشتوں کی نظر لوح محفوظ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ان قریب ایک عظیم بندہ خدا ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکالا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار پائے گا۔ جب فرشتوں نے اس لوح محفوظ کو دیکھا تو ان کے چہروں پر حزن و ملال چھا گیا۔ فرشتے غمگین ہو گئے کہ کہیں وہ بندہ خدا ہم میں سے نہ ہو۔ جب شیطان نے فرشتوں کی اس حالت کو دیکھا تو شیطان نے پوچھا، اتنا غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ شیطان نے سن کر جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا تم نے آج دیکھا ہے، میں تو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان مسلسل فرشتوں کو تسلی دے رہا تھا لیکن کسی بھی طریقے سے فرشتے مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ آخر میں فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، کیسی دعا؟ کس بات کی دعا؟ تو فرشتوں نے کہا، اس بات کی دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ پھر سب دعا کے لیے جمع ہو گئے لیکن شیطان نے مقام تکبر میں آ کر دعا کی کہ یا اللہ ان فرشتوں کو اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اس نے عالم تکبر میں خود کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اس انداز میں دعا کی کہ ان فرشتوں کی حفاظت فرما، جس کے نتیجے میں تمام فرشتے عذاب الہی سے بچ گئے اور یہی شیطان عذاب الہی کا شکار بن گیا۔ اسی دوران خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جس کی تعمیر اور خلقت مٹی سے کی جائے گی اور اس کی نسل میں انبیاء، مرسلین، ائمہ طاہرین ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ شیطان کے تکبر کی آگ بھڑک اٹھی اور آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا کہ زمین کی خلافت کے لیے مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو میری جگہ کسی اور کو لایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے، جو مٹی سے بنایا جائے گا، حالانکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، تو بھلا وہ مجھ سے بہتر اور افضل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی کی دیکھا دیکھی میں فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں عرض کی، تجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو پچھلے جنات کی طرح زمین پر فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ اے میرے مالک، ہم تیری تسبیح تحلیل کرتے ہیں، اگر ہم ہی میں سے کوئی خلیفہ بنا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خداوند عالم کی آواز آئی، انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنے سوال پر شرمندہ ہو گئے اور استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی انانیت پر اڑا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور پھر شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ اب آگے ہم عرض کریں ویڈیو گے میں عرض کہ کریں اللہ گے نے جناب آدم کو مٹی سے کس طرح بنایا
اور پھر یہ شیطان لعنتی کس طرح قرار پایا۔